السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، یہ بحث چل رہی ہے علوم القرآن میں تعریف السبب، سبب نزول کے سلسلے میں مصنف نے جو بات بتائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سبب نزول دو چیزوں میں منحصر ہے۔ نمبر ایک، ان تحدث حادثہ فیتنزل القرآن بشانہا، کوئی واقعہ پیش آ جائے اور اس کے بارے میں قرآن کریم کا نزول ہو، اور اس کی مثال دی مصنف نے۔ اور دوسرا سبب یہ ان یسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فیتنزل القرآن ببیان الحکم فیہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز پوچھی جائے اور اس کے بارے میں قرآن کریم کا نزول ہو۔ مصنف نے اس کی بھی مثال پیش کی ہے۔ پہلی کی مثال، یہ پہلے سبب کی مثال پیش کی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب کا نزول کس موقع پر ہوا، اور دوسری کی مثال پیش کی ہے جب مدینہ طیبہ میں عہد نبوی میں اوس بن صامت نے اپنے بیوی سے زہار کیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اپنی پریشانی کا ذکر کیا، تو اس کے بعد یہ سورہ مجادلہ کا نزول ہوا ہے۔ اس کے بعد مصنف کہہ رہے ہیں کہ یہ ہر آیت کا سبب نزول تلاش کرنا یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی بعض آیات اور بعض صورتیں کسی خاص واقعہ حادثہ کے پیش نظر یا کسی سوال کی بنا پر نازل ہوئی ہیں، ورنہ اگر دیکھا جائے عمومی انداز میں تو پورا قرآن کریم ابتداً نازل ہوا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو یہ تمام انسانوں کی ہدایت یہ اصل سبب ہے یا اصل مقصد ہے قرآن کریم کی نزول کا۔ تو مصنف کہتے ہیں ولا یعنی ھذا ان یلتمس الانسان لکل آیت سببا، یہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ انسان ہر آیت کا ایک سبب نزول تلاش کرے۔ فإن القرآن لم يكن نزوله وقفا على الحوادث والوقائع، اس لیے کہ قرآن کریم کا نزول موقوف نہیں ہے حوادث و واقعات پر یا سوال و استفسار پر، بل کان القرآن یتنزل ابتداء بعقائد الایمان و واجبات الاسلام و شرائع اللہ تعالی فی حیات الفرد و حیات الجماعہ، بلکہ قرآن کریم ابتداء نازل ہوتا تھا ایمان کے عقائد، اسلام کے واجبات، اللہ تعالیٰ کے قوانین کے ساتھ یہ انسان کی انفرادی و اجتماعی زندگی میں۔ قال الجعبری، چنانچہ یہ جعبری نے کہا ہے کہ یہ جعبری کا ذکر پہلے بھی ہوا ہے، یہ میں نے ذکر کیا تھا، اس سے پہلے علامہ جعبری کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو یہ جعبری نے کہا ہے کہ نزل القرآن والا قسمین، قسم نزل ابتداء و قسم نزل عقب واقعۃ او سوال، قرآن کریم کا نزول دو طرح پر ہوا ہے، ایک قسم جس کا نزول ابتداء ہوا ہے اور دوسری قسم جس کا نزول کسی واقعہ یا کسی سوال کے بعد ہوا ہے۔ آگے مصنف سبب نزول کی
مختصر تعریف کر رہے ہیں، وَلِذَا يُعْرَفُ سبب النزول بما یاتی، اسی لیے سبب نزول کی درج ذیل تعریف کی جاتی ہے۔ وَلِذَا يُعْرَفُ سبب النزول بما یاتی، تو سبب نزول کی تعریف یہ ہے، ہوا ما نزل قرآن بشانہ وقت وقوعہ کحادثۃ او سوال، یہ وہ قرآن ہے، یہ سبب نزول وہ ہے کہ قرآن نازل ہو اس کے بارے میں اس کے واقع ہونے کے وقت، جیسے حادثہ ہے سوال۔ آگے مصنف اس بحث کے اختتام پر ایک افراط اور غلو پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ وہ افراط اور غلو یہ ہے کہ بعض لوگوں نے سبب نزول کے بارے میں اتنا افراط کیا ہے، اتنا غلو کیا ہے کہ گزشتہ قوموں کے جو واقعات ذکر کیے گئے ہیں تو ان واقعات کو بھی سبب نزول قرار دے دیا ہے، یعنی ماضی کے واقعات کے بارے میں جو خبر قرآن کریم نے دی ہے تو اس کو بھی سبب نزول قرار دے دیا ہے، حالانکہ وہ اخبار عن الوقائع الماضیہ کی قبیل سے ہے۔ مصنف کہتے ہیں ومن الافراط فی علم سبب النزول ان نتوسع فيه ونجعل منه ما هو من قبیل الاخبار عن الاحوال الماضیہ والوقائع الغابرہ۔ الغابرہ بھی معنی ماضیہ کے ہوتے ہیں، غابرہ اکبر غبور کے معنی گزرنا، یعنی سبب نزول کے علم کے بارے میں یہ افراط ہے کہ ہم اس میں انتہائی وسعت برتیں اور بنا دیں اس کے قبیل سے اس چیز کو جو ماضی کے احوال اور گزرے ہوئے واقعات کے بارے میں خبر دینے سے متعلق ہے، یعنی قرآن کریم میں جو ماضی کے احوال اور گزرے ہوئے واقعات ذکر کیے گئے ہیں تو ہم ان کو بھی سبب نزول قرار دے دیں۔ علامہ مسعودی کہتے ہیں والذی یتحرر فی سبب النزول انہ ما نزلت الآیہ ایام وقوعہ لیخرج ما ذکرہ الواحدی فی تفسیرہ فی سورۃ الفیل من ان سببہا قصۃ قدوم الحبشہ، تو وہ چیز جو بطور خلاصہ سامنے آتی ہے سبب نزول کے بارے میں، انہ ما نزلت الآیہ ایام وقوعہ، کہ یہ وہ ہے جس کا کہ آیت کا نزول اس کے وقوع کے زمانے میں ہوا ہو، تو والذی یتحرر فی سبب النزول انہ ما نزلت الآیہ ایام وقوعہ، کہ وہ چیز جو بطور خلاصہ سامنے آتی ہے سبب نزول کے بارے میں کہ سبب نزول وہ ہے کہ آیت کریمہ کا نزول ہوا ہو اس کے وقوع کے زمانے میں، چاہے حادثہ ہو چاہے سوال ہو، مطلب کوئی حادثہ پیش آ جائے یا کوئی سوال ہو تو اس کے بعد جس کا نزول ہو یہ سبب نزول ہے۔ یہ بات اس لیے علامہ مسعودی نے کہی ہے کہ تاکہ خارج ہو جائے جس کا تذکرہ علامہ واحدی نے کیا ہے سبب نزول کی تفسیر کے بارے میں۔ یہ میں نے ذکر کیا ہے علامہ واحدی کا کہ علامہ واحدی ان کا نام ہے، یہ علامہ واحدی کا نام ہے ابو الحسن علی بن احمد النحوی المفسر۔ ان کی وفات سن 427 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو انہوں نے بڑا افراط کیا ہے سبب نزول کے بارے میں۔ اب جیسے قرآن کریم میں بعض ماضی کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جیسے یہ سورہ فیل ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ تو یہ سورہ فیل میں دراصل یہ حبش کے لوگوں نے جب خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے حملہ کیا تھا تو اس ماضی کے واقعہ کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے،
اب یہ کہنا انتہائی غلط ہے کہ حبشیوں کے آنے کا قصہ سورہ فیل کے نزول کا سبب ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو تاکہ خارج ہو جائے جس کا تذکرہ علامہ واحدی نے کیا اپنی تفسیر میں، سورہ فیل کی تفسیر میں، کہ اس کا سبب یہ قصۃ قدوم الحبشہ، یعنی حبشیوں کے آنے کا قصہ سورہ فیل کے نزول کا سبب ہے، جبکہ سورہ فیل میں اس واقعے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کی بات ہے۔ فإن ذلك ليس من اسباب النزول فی شیء، اس لیے کہ اسباب نزول کے بارے میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بل ہوا من ذکر الاخبار عن الوقائع الماضیہ، بلکہ وہ گزری ہوئی واقعات کے بارے میں خبر دینے کے باب سے ہے، یا جیسے کذکر قصۃ نوح وعاد و ثمود و بناء البیت و نحو ذلک، یا جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود کے قصے کا تذکرہ، یا خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ۔ یہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی تھی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سارے تذکرے ہیں اس کا تعلق بھی اخبار عن الوقائع الماضیہ سے ہے۔ اس کو سبب نزول کہہ دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ وَكَذَلِكَ ذِكْرُهُ فِي قَوْلِهِ، یا جیسے علامہ واحدی کا ذکر کرنا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو دوست بنایا، تو کیا لکھ دیا ہے انہوں نے؟ سبب اتخاذی خلیلا، یعنی اس کے نزول کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ابراہیم کو دوست بنانا۔ فلیس ذالک من اسباب نزول القرآن کما لا یخفی، تو یہ اسباب نزول کے قبیل سے نہیں ہے جیسے کہ بات واضح ہے۔ تو اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول تو ابتداً انسانوں کی ہدایت کے لیے ہوا ہے، جس میں ایمان کے عقائد، اسلام کے واجبات اور انسانوں کی انفرادی و اجتماعی زندگی سے متعلق جو اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں ان کا بیان کیا ہے۔ لیکن یہ خصوصی انداز میں اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی بعض صورتیں، قرآن کریم کی بعض آیتیں، یہ ان کا نزول ہوا ہے۔ کوئی واقعہ آپ کے زمانے میں ہوا، مکہ میں یا مدینہ میں کوئی حادثہ پیش آیا، تو اس بنا پر کسی آیت کا کسی سورہ کا نزول ہوا، یا کسی نے آپ سے سوال کیا اور اس سوال کے جواب میں قرآن کا نزول ہوا۔ تو اسی لیے یہ مصنف نے جو تعارف کرایا ہے کہ سبب النزول ہوا ما نزل قرآن بشانہ وقت وقوعہ کحادثۃ او سوال، یعنی سبب نزول کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نازل ہوا ہو اس کے وقوع کے وقت، جیسے کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سوال ہو جائے۔ اور یہ اگر تفسیر کی کتابیں دیکھی جائیں تو لوگوں نے سبب نزول کے بارے میں بڑے غلو افراد سے کام لیا ہے، جیسا کہ مصنف نے تنبیہ کی ہے کہ علامہ واحدی وغیرہ نے یہ ماضی کے حالات یا جو گزری ہوئی واقعات ہیں، تو اس کا تعلق یہ ماضی کے واقعات سے متعلق خبر دینے سے ہے۔ اس کو سبب نزول نہیں کہتے ہیں کہ ہر چیز کو سبب نزول بیان کر دیا جائے، تو اسی لیے مصنف نے اس نقطہ نظر کی تردید کی ہے۔ تو بہرحال یہ بحث پوری ہو گئی، اور آگے ایک بحث پھر آ رہی ہے، فوائد و معرفت سبب نزول، یہ سبب نزول کی معرفت کے فائدے کیا ہیں۔ ظاہر ہے کہ سبب نزول کی معرفت کے بڑے فائدے ہیں، جس کا ذکر مصنف نے بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ انشاءاللہ پھر اس کا درس ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔